बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आर्मी चीफ साहब ने जो इंटरेक्शन किया था नौजवानों से, उस इंटरेक्शन की वीडियो जारी की गई है। आर्मी चीफ साहब की उन नौजवानों से इंटरेक्शन में जो क्लिप्स हैं मुख्तलिफ हिस्सों के, वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। उसमें आर्मी चीफ साहब बता रहे हैं कि फितना अल खवारिज, इससे निमटना कैसे है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में इस बारे में मुकम्मल तफसीलात दे दी हैं, अहकामात दे दिए हैं। और आर्मी चीफ साहब खवातीन की इज्जत के हवाले से, खवातीन के मर्तबे के हवाले से दीन इस्लाम क्या फरमाता है और हमारे यहाँ क्या प्रैक्टिसेस हैं, इस पर बात कर रहे थे। आर्मी चीफ साहब ने इस बारे में जब बात की है तो कुछ सवालात हैं, कुछ चीज़ें हैं जो मुझे आपके सामने रखनी है। आर्मी चीफ साहब ने कहा कि इस्लाम ने औरत को इज्जत दी है, इस्लाम ने औरत को इज्जत दी है। तुम कौन होते हो इज्जत छीनने वाले? हु आर यू? ये आर्मी चीफ साहब का सवाल बड़ा वायरल हो रहा है, और ये जो गुफ्तगू में हिस्सा है हु आर यू, ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जाहिर है कि आर्मी चीफ साहब की बात हो रही है, तो इस बारे में बात करते हुए, इस बारे में सवालात करते हुए, वो लोग जो सवालात कर रहे हैं, वो लोग जो बात कर रहे हैं, या वो लोग जो तनकीद भी कर रहे हैं, वो एक मखसूस अंदाज में तनकीद कर रहे हैं, एक मखसूस हद तक तनकीद कर रहे हैं। और यही किया जा सकता है। यानी अगर सियासतदानों की बात हो, तो हम जब सियासतदानों की बात करते हैं तो हम तंज करते हैं, हम हंसते हैं, हम मजाक भी उड़ा लेते हैं। जब सियासतदानों की बात हो तो हम अपने न्यूज़ चैनल पर उन पर तनकीद करते हुए, उनके बारे में बात करते हुए, उनके मौक़िफ़ को हदफ तनकीद बनाते हुए हम गाना भी लगा लेते हैं, हम मजाक भी कर लेते हैं। लेकिन जब बात हो हमारी आर्म्ड फोर्सेस से वाबस्ता शख्सियात की, तो फिर हम तनकीद करते हुए ज़ाहिर है कि एक ख़ास अंदाज में बात करते हैं, उससे आगे नहीं जाते। एक तो आईनी हुदूद व क़ुयूद है, दूसरा हम नहीं जाते। तो मैं आपसे अर्ज़ करूं कि आर्मी चीफ साहब के सामने इस वक्त सोशल मीडिया पर कुछ सवालात रखे जा रहे हैं, कुछ सवालात मुझे भी रखने हैं, मुख्तलिफ हवालों के साथ कुछ सवालात मुझे भी रखने हैं। जो हमारे मुल्क में हुआ है 9 मई के बाद, तो उसके हवाले से ये सवालात हैं। आप 9 मई से पहले भी इस तरह के बाद सवालात देख सकते हैं, 9 मई से पहले भी। जैसे कि 9 मई से जुड़े कुछ सवालात मैं आपके सामने रख दूं। 9 मई से पहले वाले सवाल की भी मैं बात करूंगा। तो देखिए, अबरारुल हक साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ गए, उन्होंने ट्विटर पे आके 4 तारीख 8वां महीना अगस्त की 4 तारीख एक ट्वीट लिखा था, अब भी उनके ट्विटर पे मौजूद है। किसी ने अबरारुल हक साहब को टैग करके लिखा, सलाम उन बहादुरों पर जिन्होंने बीवियों और बेटियों की इज्जतें तार तार करवा ली, पर डट कर छुपे हुए हैं, सियासत नहीं छोड़ी। अबरार भाई काश आप भी डट जाते। ये अबरार से सवाल हुआ, तो अबरारुल हक ने जवाबन क्या लिखा? अल्लाह सबकी इज्जतें महफूज रखे और मेरी बुज़दिली को माफ कर दें। मैं वाकई इतना बहादुर नहीं हूं कि इज्जतें लुटवा के सियासत बचा लूं। वैसे अल्लाह को हाजिर जानकर सब बताएं आप क्या करते। अबरारुल हक की जो कहानी है ना जमात छोड़ने की, वो कहानी अबरारुल हक किसी रोज सुनाएगा, पूरी सुनाएगा। ये जो कहानियां हैं, ये कहानियां सामने आएंगी। आर्मी चीफ साहब, ये कहानियां सामने आएंगी, लोग रखेंगे। जाहिर है कि अब जब आपके हवाले से हम बात कर रहे हैं, आपकी गुफ्तगू के हवाले से बात कर रहे हैं, तो जिस तरह हम सियासतदानों से सवाल करते हैं उस तरह से तो नहीं कर सकते, लेकिन सवाल तो कर सकते हैं हम बसद एहतराम आपसे। तो सवाल ये है, और तनकीद भी कर सकते हैं, तज़हीक नहीं कर सकते, और तज़हीक तो किसी की भी नहीं कर सकते। यानी तज़हीक हम सियासतदानों की कर देते हैं, वो भी नहीं करनी चाहिए। हम गलती करते हैं, हम तमाम लोग गलती करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि ये जो हुआ इन लोगों के साथ, ये कहानियां जब सामने आएंगी तो लोगों को पता चलेगा कि क्या हुआ है। आप देखिए, कुछ 70 बरस से ऊपर उम्र की बुजुर्ग खातून, गालिबन 80 के आसपास की बुजुर्ग खातून, रेहाना डार साहिबा, उनकी फैमिली की खवातीन कमरे के अंदर खिड़की के बाहर से वीडियो बनाते हुए चीख रही थी, उनकी इज्जत लूटने की धमकी दे रहा था उनके बेटे से भी छोटी उम्र का पुलिस वाला, यहां हाथ डाल के। ये इस मुल्क में हुआ है। अब आप देखिए कि मुझसे बात करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक एमएनए ने, मैं उनका कभी भी नाम नहीं ले सकता, उन्होंने कहा कि मुझे एक पुलिस वाले ने यहां से पकड़ा और कहा नीचे तक फाड़ दूंगा। मैंने पार्टी छोड़ दी। क्या पूरे पाकिस्तान ने नहीं देखा कि
شیریں مزاری صاحبہ کس طرح سے دھڑا دھڑ گرفتار ہو رہی تھی، ان کی بیٹی کس طرح سے رو رہی تھی، انہوں نے پارٹی چھوڑ دی. تو کیا ان لوگوں نے پارٹی خوشی سے چھوڑی تھی؟ جو یہ فیصلہ کرنا چاہتی تھیں، کیا یہ فیصلہ ان کا وہ فیصلہ تھا؟ کیا یہ لوگ اگر احتجاج کے لیے نکلے تھے 9 مئی کو اس گرفتاری کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہ جسے سپریم کورٹ آف پاکستان نے غیر قانونی قرار دے دیا تھا، ان احتجاج کرنے والوں میں سے کچھ لوگوں نے غلط کیا تھا، ان احتجاج کرنے والوں میں سے کچھ لوگوں نے توڑ پھوڑ کرتے ہوئے حد بھی پار کی ہوگی، لیکن کیا یہ خواتین جو ہیں انہوں نے وہ حد پار کی تھی؟ اور پھر کیا اس حد پار کرنے کے نتیجے میں اگر ان میں سے کسی نے کچھ گناہ بھی کیا تھا تو اس گناہ کی ایک سزا ہے؟ کیا ان سے یہ فیصلہ کروانے کا کہ اب یہ پارٹی چھوڑ دیں کسی کا کام ہے؟ ان لوگوں کی پارٹی چھوڑوائی گئی. اب آپ دیکھیں کہ حماد اظہر صاحب سوال کیا پوچھ رہے ہیں. وہ پوچھتے ہیں کہ آرمی چیف اگر خواتین کی عزت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ریحانہ ڈار سے، اس کے علاوہ سعد اللہ بلوچ کے گھر کی خواتین سے. خواتین کو اٹھا لیا گیا، یہ ہوا، خواتین کو اٹھا لیا گیا. شاہ محمود قریشی صاحب کی بہو غائب کی گئی. حماد اظہر صاحب کہتے ہیں کہ ان لوگوں سے بات کیجیے، پوچھیے ان لوگوں سے کہ ان لوگوں کی کہانی کیا ہے. جو کور کمانڈر ہاؤس کا مقام ہے اس جگہ، اس چوک پر ایسے کر کے اپنا دوپٹہ طیبہ راجہ نے پھینکا پولیس والوں کے سامنے، اور ایک پولیس والے نے اس کو یہاں بالوں سے پکڑا، گرایا، گھسیٹا، اور پھر اس کے بعد وہ بتاتی کہ 4 سے 5 مرد پولیس والوں نے اسی جگہ مکے مارے، تھپڑ مارے، ٹھڈے مارے. کیا یہ ان خواتین کا احترام ہے؟ کیا ان پولیس والوں سے کوئی پوچھے گا ہو آر یو؟ کیا ان پولیس والوں سے جس نے 80 سال کی ریحانہ ڈار صاحبہ کا گریبان پکڑا کوئی پوچھے گا ہو آر یو؟ کیا وہ خاتون ایم این اے جنہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے پارٹی اس لیے چھوڑ دی کہ ایک پولیس والے نے یہاں سے میرا گریبان پکڑا اور کہا نیچے تک پھاڑ دوں گا، کیا اس سے کوئی پوچھے گا ہو آر یو؟ تو یہ ہمارے ہاں ہوا. آپ سوچیں نا کہ ایک باپ جو بزرگ ہے وہ اپنی جوان شادی شدہ 2 بچوں کی ماں اس بیٹی کے بارے میں بتا رہا ہے کہ وہ جب صنم جاوید گرفتار تھی تو اس کو پولیس والے رات میں سیل سے لے کر اوپر چھت پر چلے گئے، وہاں ایک بندہ ٹاپ لیس لنگی پہن کے سو رہا تھا اور وہاں وہ اس سے سوالات کر رہے ہیں. تو کیا ان پولیس والوں سے کوئی پوچھے گا ہو آر یو؟ یہ بتاتی ہیں عالیہ حمزہ صاحبہ کہ میں گھر میں تھی، مجھے جب گرفتار کرنے آئے دوپٹہ میرے اپنے گھر میں تھی، دوپٹہ نہیں تھا میرے پاس. وہ کہتی ہے میں دوپٹہ مانگ رہی تھی، میرے منہ پہ اٹھا کے مارا گیا میری الماری میں سے. کیا ان سے کوئی پوچھے گا ہو آر یو؟ بشرا بی بی کے ساتھ جو عدت والا مقدمہ ہے ٹیلی ویژن پہ چلایا گیا، ٹیلی ویژن پہ یہاں مخصوص چیزیں نہیں چل سکتی، وہ مقدمہ چلایا گیا، وہ انٹرویو چلایا گیا. کیا کوئی انٹرویو کرنے والے سے، انٹرویو چلوانے والے سے پوچھے گا ہو آر یو؟ عائشہ بھٹا صاحبہ، خدیجہ شاہ صاحبہ، کمل شوذب صاحبہ، ان میں سے بہت سے لوگوں نے بہت بہت بری طرح سے اس صورتحال کا سامنا کیا. اور جس طرح سے ان لوگوں نے ان حالات کو برداشت کیا، جن حالات میں برداشت کیا، ان حالات کو ان لوگوں پر مسلط کرنے والوں سے کیا کوئی پوچھے گا ہو آر یو؟ آپ دیکھیے کہ ان لوگوں کا ایک سیاسی رائٹ ہے، ان لوگوں کا ایک جمہوری رائٹ ہے، ان لوگوں کا ایک بیسک ہیومن رائٹ ہے، وہ وائلیٹ کر دیا گیا. اس کو وائلیٹ کرنے والوں سے کوئی پوچھے گا ہو آر یو؟ اب میں اگر ان لوگوں سے پوچھوں نا بطور صحافی بھی سوالات کرتے ہوئے کہ کون تھا آپ کے ساتھ یہ سب کچھ کرنے والا، کیا کوئی کسی ایجنسی کا آفیسر تھا، کوئی پولیس والا تھا، کیا تھا؟ تو جن کے ساتھ ظلم کی انتہا ہوئی وہ کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے تو ایک سادہ لباس میں ماسک والا تھا جس نے بدتمیزی بھی کی، جس نے ہم سے غلط زبان کا بھی استعمال کیا، مارا پیٹا بھی. اب کیا ان مارنے پیٹنے والوں سے کوئی پوچھے گا ہو آر یو؟ ظاہر ہے کہ اس کے ثبوت کون کہاں سے لائے گا؟ یہ لوگ بھی کہاں سے لائیں گے؟ جو مسرت جمشید چیمہ کے ساتھ ہوا ہے اور جو ان کے گھر کے فائنانسز کے ساتھ ہوا ہے، جو ان کے ایسٹس کے ساتھ ہوا ہے، کیا کوئی پوچھے گا کہ کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ کوئی ان سے پوچھے گا جنہوں نے یہ سب کچھ کیا ہو آر یو؟ تو بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز نے، جو سوشل میڈیا پہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں، انہوں نے بعد میں عسکری شخصیات، سیاسی شخصیات، پاکستان تحریک انصاف کے مخالفین بھی ان کے گھر کی خواتین کی سوشل میڈیا پر اے آئی کے ذریعے ایسی تصاویر بنائیں، ایسی چیزیں کی کہ جو انتہائی بری تھی، واہیات تھی، مطلب انتہا کی، اور نہیں کرنی چاہیے تھی. لیکن
آپ یہ بھی دیکھیے کہ یہ وہ تمام لوگ ہیں جو بے چہرہ ہیں، ملک سے باہر ہیں، جن کی کوئی شناخت نہیں ہے، جو اب تک یہ سب کچھ کر رہے ہیں. یعنی ان کا کوئی نام نہیں ہے، ان کا کوئی چہرہ نہیں ہے، ان کی کوئی لوکیشن نہیں ہے، ہم اپنی ٹیکنالوجی کی مدد سے ان کو پکڑ بھی نہیں سکے. اور اس کے بعد ہمارے ہاں ایسے لوگ ہیں جو صرف اپنے بنیادی حق کے تحت سیاست کرنا چاہتے تھے، اپنی آزادی جو اظہار رائے کی ہے اس کا استعمال کرنا چاہتے تھے، لیکن ان کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ مطلب ان کی زندگی اس مملکت خداداد پاکستان میں کیا سے کیا بنا دی گئی، اور کیا ان بنانے والوں سے کبھی کوئی پوچھے گا ہو آر یو؟ تو آرمی چیف صاحب، یہ سوالات ہیں، یہ بڑے بنیادی سوالات ہیں. آپ کے سامنے بیٹھے وہ نوجوانوں نے یہ سوالات کیے یا نہیں کیے؟ ان نوجوانوں کا انتخاب کیسے کیا گیا؟ کیا ہوا؟ یہ میں نہیں جانتا، اور یہ کوئی بھی نہیں جانتا. مطلب ان میں سے بعض معلومات تو پوری طرح سے ایکسس بھی نہیں ہوتا. اور ظاہر ہے کہ پچھلے کچھ عرصے میں نوجوانوں کو انگیج بھی کیا گیا، اچھی بات ہے، لیکن یہ جو انگیجمنٹ کی پالیسی ہے اس کی آزادی مکمل ہونی چاہیے. یعنی کچھ لوگ انگیج کر سکیں، کچھ لوگ انگیج بھی نہ کر سکیں، ان کو ان کی سیاسی آزادی بھی حاصل نہ ہو. ان حالات میں پھر یہ انگیجمنٹ کا حق بھی برابر کا ہونا چاہیے. تو آپ سے سوالات ہیں، بصد احترام آپ سے سوالات ہیں. ان سوالات کے جوابات ہمارے سامنے آنے چاہیے، یہ بہت ضروری ہے. اور آپ جب دیکھیے یہ ادارہ جب سیاست کو بھی دیکھے گا، یہ سرمایہ کاری کو بھی دیکھے گا، اچھی بات ہے دیکھ رہے ہیں. یہ جب مختلف سول محکموں میں آ کر، جن میں ٹیلی کمیونیکیشن بھی ہوگی، نادرا بھی ہوگا، سی ایس ایس سے وابستہ ادارہ بھی ہوگا، مختلف چیزیں ہوں گی، ان میں بھی معاملات کو دیکھے گا. تو اپنے ہاں سے لوگ تھے یا پولیس والے تھے جنہوں نے یہ تمام چیزیں کی، کیا ان سے کبھی کوئی سوال ہوگا؟ ان سے کبھی کوئی پوچھے گا ہو آر یو، ہو آرڈرڈ یو، ہو آسکڈ یو ٹو ڈو آل دس؟ لیکن مطلب ان سوالوں کے جوابات ظاہر ہے کہ نہیں ہیں. اور ہمارے ہاں یہ سوالات کرنا بھی بہت مشکل ہے، یہ تنقید کرنا بھی بہت مشکل ہے. یہ ہم انتہائی محتاط انداز میں یہ سوالات کر سکتے اور کر سکتے ہیں. بس آخر میں مجھے ایک چیز اور آپ کے سامنے رکھنی ہے. بنگلہ دیش کے نوجوانوں سے سوال ہوا، یہ بی بی سی پہ خبر موجود ہے. بنگلہ دیش میں انقلاب آیا، اور انقلاب آنے کے بعد اب بنگلہ دیش ایک نئے فیز سے گزر رہا ہے. اس فیز میں بنگلہ دیش کے نوجوانوں سے سوال ہوا کہ آپ اپنی سیاست، اپنی سیاسی جماعت بنگلہ دیش میں اگلے 10-15 سال میں حالات کہاں دیکھتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ روایتی سیاسی جماعتیں ہیں، ایون حسینہ واجد ان کی جماعت بھی ایک واپسی کی تیاری کر رہی ہے، وہ بھی سیاست میں اپنے حق کے استعمال کے لیے اس وقت باہر بیٹھ کر بھی کوشش کر رہی ہیں. تو آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ان نوجوانوں نے کیا جواب دیا ہے؟ ان نوجوانوں نے جواب دیا ہے کہ مقبول سیاسی جماعت، عوام کے حقوق کے لیے کام کرنے والی مقبول سیاسی جماعت بنانا چاہتے ہیں. کیسی سیاسی جماعت؟ جیسی رجب طیب اردوان کی جماعت ہے، جیسی عمران خان کی جماعت ہے، ایسی جماعت بنانا چاہتے ہیں. یہ نوجوانوں کا کہنا ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.